ایمان سے بغیر سینے پہ ہاتھ رکھیں، جب امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو جن کی ولادت مدینے میں، جن کا بچپن مدینے میں، جن کی جوانی مدینے میں، اور جو خطبہ خبرہ میں جائے محمد رسول اللہ کے روزے کو دیکھے، آخر دن کا اس کی زیارت مصطفیٰ کا روزہ ملے اور واپسی چلتے وقت اس کا دل نہیں کرتا آنسو کی تسبیح کی طرح دانے ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے قطرے دینے ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ کا روزہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ اور جس کی ولادت محمد کے شہر میں ہو، جس کا بچپن بھی محمد کے شہر میں ہو، جس کا نانے کا روزہ محمد کے شہر میں ہو، ماں فاطمہ کا مزار جنت البقیع میں ہو، تو فرمایا حسین سے کسی نے پوچھا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑتے وقت کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ اس نے مدینہ میرے اور آپ کے لیے چھوڑا، دین کے لیے چھوڑا، مصطفیٰ کے فرمان کے لیے چھوڑا، تو نانی کا روزہ چھوڑ دیا، مصطفیٰ کا روزہ چھوڑ دیا، اپنا شہر مدینہ چھوڑ دیا۔ اور اس وجہ سے کہ میں نے اگر یہاں نہیں چھوڑا تو یہ لعنتی میرے خون کا پیاسا ہے، مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، تو لہٰذا میں محمد کے شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا، تو تاکہ مدینہ میں چلا جاؤں۔ مدینہ فرمایا کہ عمل کی جگہ ہے، فرمایا کہ حرمین ایسی جگہ عمل کی، اگر ایک شکاری شکار کرتے کرتے شکار وہاں پہ جائے اور وہاں شکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے وہاں مثال کو انسان جانوروں کو بھی امان دے دی ہے، جو وہاں پہنچ جائے۔ فرمایا امن کا شہر مکہ ہے، امام علی مقام مکہ میں آ گئے تاکہ امن کے ساتھ رہیں، لیکن یہاں بھی آپ کو نہیں رہنے دیا تو آپ مدینہ چھوڑا، مکہ میں آج ذی الحجہ چھوڑا۔ جب وہ محرم کے کربلا پہنچے فرمایا کہ مطالبات شروع ہو گئے، حضرت حضور سامنے آتے ہیں، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، ابن زیاد کا ان کا عقیدہ ہے، یا بیعت کریں یا جنگ کے تیار ہو جائیں، تو فرمایا کہ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں ساری دنیا میں یہ کہے لیکن تو مجھے نہیں کہہ سکتا، فرمایا اسی لیے کہ فرمایا کہ تو میری کرامت سے ہی پیدا ہوا ہو، تو میری کرامت سے پیدا ہوا، اس کا تفسیر یہ ہے، واقع یہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کی کوفے میں آ گئے، تو آپ گورنر کوفہ بنے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب دارالمدار دارالخلافت کا حضرت علی بھی نہیں کوفے میں، حضرت امام حسن بھی کوفے میں، حضرت امام حسین بھی کوفے میں، پھر آتے تھے تو 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد نانے رسول نانے مصطفیٰ کے ریزے پہ جایا کرتے تھے۔ جب جاتے تھے تو چلتے چلتے ایک دن حضرت امام حسن کو، امام حسین امام حسن علی کی بارگاہ میں عرض کی، بھائی کافی دیر ہو گئی نانا کے روزے کی زیارت کر کے ہیں اور نانا کو سلام پیش کر کے ہیں، ابا حضور سے اجازت مانگتے ہیں، ہم دونوں مدینے کا سفر کرتے ہیں، کوفے سے مدینے کا سفر کر رہے ہیں۔ جب کوفے سے مدینے کا سفر کرتے اجازت طلب کی تو حضرت امام حسن کو علی پاک نے فرمایا کہ حسن آپ کو پتا ہے حسین کو بار بار پانی یاد آتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ حقیقت تھی کہ کیونکہ آپ نے آخری وقت پانی سے روزہ رکھ کے اللہ حقیقی کو جا کے ملنا ہے، تو فرمایا آپ نے اس مشکیزے کا پانی ختم نہیں ہونے دینا، اس کے پانی کا خیال کرنا ہے۔ کعبہ وہ میرا دین ہے، میرا بھائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین میرے ساتھ ہو اور حسن پانی کا خیال نہ رکھے؟ چلتے چلتے مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، ایک جنگل آتا ہے، جنگل میں دور سے ایک گھر نظر آتا ہے، جب اس گھر کی 4 دیواری میں جا کر امام حسین دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ایک بوڑھیا دروازے پر آتی ہے، جب بوڑھیا دروازے پر آتی تو فوراً ان کے چہرے اتنا حسن تھا، چہرے کا جمال، جب میرے آقا فرماتے ہیں تو جب حسن حسین دونوں کھڑے ہو تو دونوں کے اندر تصویر مصطفیٰ بن جاتی ہے، اور تصویر مصطفیٰ بن کے سامنے کھڑے ہو گئے تو جن کو اس آدمیہ کو جن کے دونوں چہروں میں محمد کی زیارت ہو گئی تو کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول کی زیارت ہو گئی تو کیا چاہیے؟ حسن بھی صاحب، حسین بھی صاحب، محمد رسول اللہ کی زیارت ہو گئی، محمد رسول اللہ کا چہرہ سامنے آ گیا تو وہ جا کر 100 سالہ پورا اور آج کی 100 سالہ تاریخ میں وہ بھی 4 بیٹے لیتا ہوا ہے، کہا دنیا میں تم نے ساری زندگی ایک چاند دیکھا ہے
اور جا میں اپنے دروازے پہ تجھے 2 کچے چاند دکھاتی ہوں. کہتے سبحان اللہ، اور جا دروازے پہ میں تمہیں 2 کچے چاند دکھاتی ہوں. تم نے ساری زندگی ایک چاند پہ دیکھا ہے، آج ہمارے دروازے پہ 2 کچے چاند آئے ہوئے ہیں. تو وہ بابا اٹھا، بڑی تیزی سے آیا، واقع دونوں کے ماتھے چومے، ہاتھوں کو چوما اور ان کی خدمت کی. ان کی خدمت میں پانی پیش کیا. جب پانی پیش کیا، کہا پانی کو ایک پیالہ لے، تھوڑا کر دیا اور کہا کہ یہ پانی دوبارہ تم بھی پی لو اور آپ بھی پی لو، آپ کو علاج نہیں ہے. فرمایا جب علاج وہ پانی تھوڑا کر دیا، حسین نے لب لگائے اور وہ کیا کرتا کہ وہ لب ایسر کے تھی، وہ لب تقدیر کے تھے، وہ تقدیر کے لب لگے. کہا تھوڑا سا پانی آپ پیے، اپنے شیر کو پلیں اور تھوڑا سا پانی سیر میں چھڑکیں اور انشاءاللہ حسین دعا کر کے جا رہا ہے اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا فرما دے گا. اور جب بیٹا دے اس کا نام نہیں رکھنا، نام میں محمد، میں نواز رسول رکھوں گا. اور جب کہا حضور کو حدیث پتا، کہا بس جب بیٹا پیدا ہو جو مدینے میں آ جائیں اور حسین کا گھر پوچھ لیں، آپ کو بتائیں گے. اور یہ تاریخ اللہ نے 1 سال بعد بیٹا دے دیا. 100 سالہ بوڑھا مرد، وہ حضرت ہود ہی پیدا ہوئے تھے جب حضرت ہود کا نام مدینے میں ہے. اور خود امام علی مقام میں آپ نے بھٹی بھی دی، نواب دار بھی ڈالا اور فرمایا کہ نام بھی رکھا ہے جب آباد ہے. جب سامنے آتے راستہ روکتے ہیں، حسین فرمایا کہ ساری دنیا حسین کا راستہ روکے اچھا لگتا ہے اور تجھے اچھا نہیں لگتا. آپ سب جھکا کے سید ہو گئے. عصر کی نماز ہوئی، اذان ہوئی تو حضرت عمر سے پوچھا نماز کے پیچھے پڑھو گے؟ یہ یزیدی دیکھو ادھر امام حسین کے خیمے میں اذان ہو رہی ہے، آپ کے سارے رفقا بھائی بھتیجے آپ کے جانثار نماز حسین کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. ادھر کوفی کی اذان بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، اذانیں بھی ہو رہی ہیں. تو جب وہاں ساری جماعتیں کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے لگی اور توڑ کر آ گیا حسین کے پیچھے آ کر نماز پڑھی. جب حسین کے پیچھے نماز پڑھی اور سنت ابن سعد اور ابن زیاد سارے پوچھتے ہیں اے تو نے نماز تو کھانا یزید کا کھا رہا ہے، نوکری یزید کی کر رہا ہے اور اس کے فنڈ پہ پڑھ رہا ہے، لیکن حسین کے خیمے میں جا کر حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. تو کہا میں نے دیکھا یزید کے دور میں قرآن بھی ہے، یہاں نماز بھی ہے، یہاں فرمایا ایمان تو ہے نہیں، فرمایا کہ اسلام بھی ہے، دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، لیکن اس ٹولے میں حسین نہیں ہے اور جہاں حسین نہ ہو وہ نہ کام ہے. تو لہٰذا میں حسین کے پیچھے ایک نماز پڑھی. نماز پڑھ کر تو فرمایا کہ جب نگارے شروع ہوئے، جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلی سب میں نکل کر فرمایا کہ حضرت ہود نکل کر حضرت امام علی مقام کے قدموں پہ آ کر آپ بیٹھ سکتے ہیں. آپ فرمایا کہ معافی مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دے، آپ مجھے اپنے اور قیادت کریں. اور حضرت ہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آ کر حضرت امام علی مقام پر یزیدی لشکر کو چھوڑ کر آپ اسی طرح آئے. تو حضرت ہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہنمی سب سے نکل کر جنتی سب میں داخل ہونا قیامت کی صبح تک مجھے آپ کو سبق ہے.